السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں محمد افضل آفیشیل یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، مولانا ارشد مدنی کا ایک بہت اہم بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے اتحاد، یکجہتی اور سالمیت کی بنیاد ہے آئین۔ دیباچے سے سیکولرزم اور سوشلزم کو ہٹوا کر لوگ آئین کی روح کو ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ آئین کے دیباچے سیکولرزم اور سوشلزم کی شمولیت پر سوال اٹھانے والوں کی ذہنیت اور منشا پر گہرے سوال کھڑے کرتے ہوئے جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ آئین کے تعلق سے ان لوگوں کی ذہنیت اور منشا کبھی صاف نہیں رہا۔ در حقیقت یہ لوگ آئین کی بنیاد کو کمزور کر کے اس کو پوری طرح ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ایک مخصوص نظریے کے ماننے والوں نے آئین کو کبھی سچے دل سے قبول نہیں کیا۔ یہ لوگ آئین کی جگہ ایک مخصوص نظریے کو تھوپنے کی سازش برسوں سے کر رہے ہیں۔ مولانا مدنی نے کہا کہ ہمارا آئین ایک جامع دستاویز ہے جو ملک کی تکثیری معاشرے کا آئینہ بھی ہے۔ یہ آئین ہی ہے جس نے ملک کو اتحاد کی ڈور میں باندھ رکھا ہے، اور اسی لیے ہم اکثر یہ بات کہتے آئے ہیں کہ آئین بچے گا تو ہی ملک بچے گا، اور اگر آئین کمزور ہوا تو ملک کمزور ہو جائے گا۔ انہوں نے وضاحت کی کہ آئین ملک کے اتحاد اور سالمیت کی مضبوط بنیاد ہے، اور اگر خدا نخواستہ یہ بنیاد ہی کمزور ہو گئی تو جمہوریت کی عظیم الشان عمارت بھی اپنی جگہ کھڑی نہ رہ سکے گی۔ انہوں نے کہا کہ 1949 میں آئین کو نافذ کیا گیا اور 1976 میں 42ویں ترمیم کے ذریعے اس کے دیباچے میں سیکولرزم اور سوشلزم کے الفاظ جوڑے گئے۔ کچھ لوگ تبھی سے اس کی مخالفت کر رہے ہیں، یہاں تک کہ بی جے پی کے ایک سینئر لیڈر سبرا منیم سوامی نے ان الفاظ کو دیباچے سے ہٹوانے کے لیے سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن بھی داخل کی تھی، جس پر سماعت کرتے ہوئے اکتوبر سن 2024 میں اس وقت کے چیف جسٹس سنجیو کھنہ کی سربراہی والی 2 رکنی بنچ نے ان کی پٹیشن کو خارج کرتے ہوئے کہا کہ سیکولرزم اور سوشلزم ہمارے آئین کا اٹوٹ حصہ ہے۔ چیف جسٹس سنجیو کھنہ نے یہ بھی کہا تھا کہ ایسے متعدد فیصلے ہمارے سامنے ہیں جن میں سیکولرزم کو آئین کا بنیادی ڈھانچہ قرار دیا گیا، عرضی گزار کی اس دلیل پر کہ یہ الفاظ اس آئین کا حصہ نہیں جو 1949 میں نافذ ہوا تھا۔ چیف جسٹس سنجیو کھنہ نے کہا تھا کہ ہم سیکولرزم کے غیر ملکی تصور کو نہیں اپناتے، بلکہ سیکولرزم کی جو ہندوستانی شکل ہے وہ ملک کے شہریوں کو دیے گئے متنوع حقوق اور شہریوں کی آزادی سے عبارت ہے۔ سوشلزم کے حوالے سے انہوں نے اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ تمام شہریوں کو مساوی حقوق حاصل ہو اور ملک کے اثاثے کی منصفانہ تقسیم ہو۔ مولانا مدنی نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لوگ خاموش ہو جاتے، لیکن اس فیصلے کے چند ماہ بعد ہی جس طرح اس تنازع کو دوبارہ ہوا دینے کی کوشش ہو رہی ہے، وہ اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ اس مخصوص نظریے کو ماننے والے نہ تو آئین کا احترام کرتے ہیں اور نہ ہی عدلیہ کا، بلکہ آئین کے ماحصل پر سوال اٹھا کر یہ لوگ اس بنیادی ڈھانچے کو کمزور کر دینا چاہتے ہیں جس پر ملک کی جمہوریت کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آزادی کے بعد جب دستور سازی کی بات ہوئی تو اس وقت بھی ایک مخصوص نظریے کو ماننے والوں نے سیکولر دستور تیار کرنے کی راہ میں یہ کہہ کر روڑا اٹکانے کی کوشش کی تھی کہ ملک کی تقسیم کے نتیجے میں مذہب کی بنیاد پر ایک نیا ملک وجود میں آ چکا ہے، اس لیے اب سیکولر دستور کی کوئی ضرورت نہیں رہ گئی۔ یہی وہ موقع تھا جب جمعیت علماء ہند کے اکابرین کانگریس قائدین کو پکڑ کر بیٹھ گئے اور کہا ہم سے آپ نے ایک سیکولر دستور کا وعدہ کیا تھا، اب آپ اپنا وعدہ پورا کریں۔ ہمارے ان اکابرین نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر ملک تقسیم ہوا ہے تو اس پر ہم نے نہیں، آپ لوگوں نے دستخط کیے ہیں۔ مولانا مدنی نے آخر میں کہا کہ ملک کی آزادی ہمارے علماء اور اکابرین کی بے لوث قربانیوں کا نتیجہ ہے، اسی طرح ملک کا سیکولر آئین بھی ہمارے اکابرین کی مسلسل جد و جہد اور کوشش کا نتیجہ ہے۔ ناظرین کرام، آپ مولانا مدنی کے اس بیان کے تعلق سے کیا کہیں گے؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔